بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثانی کا سبق نمبر 31 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وعلیہ فخلقۃ الانسان مع ابتلاہ سے لے کر الثالثۃ ان المستفاد من دلیل الحکمت تک۔ آج کے درس کا کلی عنوان گزشتہ سے پیوستہ یعنی گزشتہ درس نمبر 30 کا تسلسل ہے، جو کہ دلیل معاد کے عنوان سے بیان کیا جا رہا تھا۔ دلیل معاد کے تسلسل کا آج والا درس ہے، اس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ: نمبر 1، معاد کی دلیل اول کی بقایا وضاحت جو رہتی ہے وہ وضاحت بیان کی جائے گی۔ نمبر 2، شہید مطہری کے نظریے کی تشریح کی جائے گی، جو کہ دلیل اول معاد کے حوالے سے ہے۔ نمبر 3، مہدی نراقی کا بیان دلیل کی تشریح میں، یعنی اگرچہ مہدی نراقی مرحوم دلیل بطور مستقل بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کے بیان کو اس دلیل کی تائید یا تشریح کے طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ وعلیہ، اسی بنا پر یعنی یہ دو مقدمے جب بیان ہو گئے تو فخلقۃ الانسان مع ابتلاہ، یہ طلاب اکرام میں خلقۃ الانسان مضاف مبتدا ہے، خبر اس کی آ رہی ہے، میں آپ کو بتاتے ہیں۔ خلقت انسان مع ابتلاہ بانواع المشکلات کہ مبتلا ہے، اس کے ساتھ کہ مبتلا ہو یہ متعدد قسم کی مشکلات کے ساتھ، گرفتاریوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، یعنی مختلف مشکل مراحل سے گزری ہے۔ ایک یہ وَقَوْنِ نہایت الفناء، اور نہایت کی ضمیر انسان کے، اور انسان کی انتہا فنا ہے، اور ایسی فنا کہ من دون ترتب فائدن علی ذالک بنسبت اللہ تعالی، اور ایسی فنا کہ اس کے فنا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ملتا، کوئی فائدہ مترتب نہیں ہوتا خداوند متعال کی بنسبت، یعنی خدا کو کوئی فائدہ نہیں ملتا اس کے فنا ہونے سے، لکونہ کمالا محضا و غنیا مطلقا، چونکہ خداوند متعال کمال محض ہے۔ فائدے مترتب ہونے کی گنجائش یا تصور وہاں پہ کیا جا سکتا ہو جہاں پہ نقص ہو، کمال کی کمی ہو، جبکہ خداوند متعال تمام مخلوقات سے بے نیاز ہے، چونکہ ہر کمال کا مالک ہے، کمال محض ہے، تمام کمالات کا سرچشمہ ہے، تو اس کے ہاں گنجائش نہیں رہتی کہ انسان کو فنا کرنے کے ذریعے سے وہ کمال حاصل کرے جو اس کے ذات میں یا اس کے افعال میں رہتا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کے فنا کا فائدہ نہ خدا کو پہنچتا ہے ولا بنسبت المخلوق ہے، نہ ہی انسان کے فانی ہونے کا فائدہ مخلوق کو پہنچتا ہے، بعد فرض کونہ سیسیر فانیا، اس کے بعد کہ وہ انسان عنقریب یعنی ہر انسان آگے چل کے فانی ہو جائے گا، اس کے بعد یعنی ایک انسان کے فانی ہونے سے دوسرے انسان کو قطعاً فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایسی خلقت انسان فعبس و صفات، یہ خبر ہے اس مبتدا کی، ایسی جس کے فانی ہونے کا نہ خدا کو فائدہ نہ دیگر مخلوقات کو فائدہ جو باقی انسان رہتے ہیں، تو ایسی خلقت فرماتے ہیں کہ گویا کہ عبث ہے، صفات ہے، فضول ہے، بے مقصد ہے۔ لأنہ، چونکہ یہ لأنہ بے منزلت، چونکہ یہ فعل بے منزلت ذی صنعت یصنع شیئا مہما، ایک صاحب صنعت کے منزلت میں ہو جائے گا جو ایک چیز بناتا ہے، مہم چیز بناتا ہے۔ ثم مہم چیز بنانے کا جس طرح خدا تعالیٰ انسان جو کہ تمام مخلوقات میں سے مہم ہے، اشرف ہے، اعظم ہے، اکرم ہے، اس کو بنایا۔ ثم یخربہ، پھر وہ صاحب صنعت خراب کر دیتا ہے اس مہم چیز کو، قبل ان یستفید منہ نفسہ و غیرہ، یعنی اس سے پہلے کہ وہ خود اس مہم چیز سے فائدہ اٹھائے یا دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں، وہ اس چیز کو بنا کے پھر توڑ دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ فرماتے خدا نے اتنی خلقت انسان کو اتنے بڑے اہتمام کے ساتھ بنایا ہے، یہ اس کو جو فنا کر رہا ہے تو کیا اس میں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے؟ خدا کو فائدہ مل رہا ہے، یہ خود انسان کو فائدہ ہے یا انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات کو فائدہ ہے؟
فنتعل اللہ عن ذلک علوا کبیرا، خداوند متعال ایسے فضول کام سے پاک و منزہ ہے، بلند ہے کہ مہم چیز کو بنائے پھر اسی کو توڑ دے، ختم کر دے، فنا کر دے۔ وعبادۃ الانسان واطاعتہ للہ عز وجل لا تنفع فی حقہ تعالی، اور انسان جو عبادت کر رہا ہے خدا کی، اطاعت کر رہا ہے خدا کی، یہ خدا کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دے رہی اس کی عبادات، لکونی غنی مطلقاً، چونکہ خدا غنی مطلق ہے۔ اور یہ بدیہی سی بات ہے، واضح سی بات ہے، خدا وہی ہے جو واجب الوجود ہو، جس کے پاس اپنے تمام کمالات اپنے ذاتی ہوں، باقی مخلوقات کے پاس نہ اپنا وجود ذاتی ہے نہ کمالات ذاتی ہیں۔ جب خدا غنی مطلق ہے، کسی بھی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے، تو انسان کی عبادت و اطاعت خدا کو فائدہ نہیں دے رہی، ایک۔ دوسرا، ولا فی حق المطیع بعد کون المفروض انه سیسر، اور مطیع یعنی جو اطاعت خدا کر رہا ہے اس کے حق میں بھی اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کے فرض کی یہی کیا گا، یہ فانی ہو جائے گا، جب ہو ہی فانی جائے گا، ہو ہی ختم جائے گا، تو پھر اس کی عبادت کرنے کا، اطاعت کرنے کا کون سا فائدہ؟ لہذا نہ خدا کو فائدہ پہنچ رہا ہے نہ اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، چونکہ یہ تو ختم ہونا ہی ہے، نابود ہونا ہی ہے۔ والاستکمال بالطاعت والعبادت لا مطلوبیت لہو الا اذا کان المطیع باقین، اطاعت و بندگی کے ذریعے سے کمال طلب کرنا یہ مطلوب نہیں ہے سوائے جب اطاعت گزار بندہ باقی ہو، یعنی فانی نہ ہو۔ ہاں، اطاعت کا فائدہ تب ہے اطاعت کرنے والے کو جب خود اطاعت کرنے والا باقی ہو۔ فَإِنَّ الْعِبَادَةَ وَالطَّاعَةَ حِينَئِذٍ تُوجِبَانِ رِفْعَةَ نَفْسِ الْمُطِيعِ إِلَى مَقَامٍ يَتَلَذَّذُ مِنْهُ، چونکہ عبادت و بندگی، عبادت و اطاعت حِينَئِذٍ یعنی جب مطیع باقی ہے، یہ سبب بنیں گے کہ مطیع کے نفس، روح، حقیقت کو بلند کریں ایک ایسے مقام کی جانب جس مقام سے وہ لذت اٹھائے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ کل قرب و دنو من ساحت رب المتعال، جس کہ وہ خداوند متعال کی بارگاہ کے قریب ہو جائے گا، اس ایسا قرب کہ اس قرب سے لذت حاصل کرے گا، اور ایسی لذت کے اس لذت کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ دوسری مثال، وَكَلِيَاقَتِهِ لِلْمُجَالَسَةِ مع الاولیاء الکرام فی جنات النعیم، اور یہ انسان اطاعت و بندگی کے ذریعے سے اہلیت پیدا کرے گا کہ بیٹھ سکے نعمتوں والی جنت میں اولیاء کرام کے ساتھ، وغیرہ ذالک۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو فوائد ہیں، دوسرے قسم کے فوائد ہیں اطاعت و بندگی کے بارے میں۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر انسان فانی ہو رہا ہے تو خدا کو تو اس کی بات کا ویسے بھی فائدہ نہیں ہے، لیکن جب خدا کو فائدہ نہیں ہے تو اس کو بھی فائدہ نہیں، چونکہ یہ تو فنا ہونا ہے۔ فائدہ اس کو اپنی عبادت کا تب مل سکتا ہے جب یہ باقی ہو۔ قال الاستاذ الشہید المطہر قدس سرہم، شہید مطہری فرماتے ہیں، ان کان خلف کل وجود عدم، اگر ہر وجود کے پیچھے عدم آتا ہے یعنی نابودی ہے، ہر وجود کے پیچھے نابودی ہے، او خلف کل عمران تخریب، ہر آبادی کے بعد، ہر تعمیر کے بعد تخریب ہے، یعنی جو بھی تعمیر ہو رہی وہ تخریب کے لیے ہو رہی، مقصد یہی ہے۔ وَإِنْ تیسری مثال، وَإِنْ كُلُّ نَيْلِ تَخْلِيَةٍ، اور ہر مقصد تک پہنچنا اس لیے کہ اس مقصد کو ختم کیا، تخلیہ کیا جائے، خالی کیا جائے، تو انکان کا جواب شرط یہ ہے۔ اگر یہی مقصد ہے تو فما يحكم على النظام العالمی الا التحریر والضلال، تو اس نظام عالم پہ حکم نہیں لگا جا سکتا سوائے سرگردانی کے، پریشانی کے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بغیر نتیجے کا حکم لگایا جائے گا۔ وتقریر المقررات، اور مقررات کا تکرار کرنا، یعنی بن رہی ہے ختم ہو رہی ہے، بن رہی ہے ختم ہو رہی ہے، وجود ہے عدم ہے، تخریب تعمیر ہے تخریب کے لیے ہے، تو فیقوم وجود کل شیء علی العدم والباطل، تو پھر قائم ہو جائے گا، ہر چیز کا وجود قائم ہوگا عدم کے لیے، باطل کے لیے، یعنی بے مقصد کے لیے، تخریب کے لیے۔ یہ کتاب ہے زندگی جاوید میں شہید مطہر نے بات فرمائی ہے۔
وقرر الحکیم المتعلہ محمد مہدی نراقی بوجہ آخر، اور اسی دلیل کو بیان کیا ہے، تبیین کیا ہے فیلسوف متعلہ محمد مہدی نراقی نے اس طریقے سے. وہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَنَّ نَرَى فِي هَذَا الْعَالَمِ، ہم اس عالم میں مادہ و دنیا میں دیکھ رہے ہیں بعض الناس یطیعون، بعض بندے بعض انسان خدا کی عبادت کرتے ہیں، وبعض آخر یعصون، اور بعض خدا کے نافرمان ہیں، وبعض یحسنون وبعض آخر یسیئون، بعض اچھے کام کر رہے ہیں بعض برے کام کر رہے ہیں، وبعض یدیمون فی العبادت والطاعت وبعض آخر یدیمون المعاصی والسیئات، بعض ایسے ہیں جو دائمی خدا کی عبادت کر رہے ہیں، بعض ایسے ہیں جو دائمی کفران نعمت و گناہ و نافرمانی میں غرق ہیں. وَنَرَى جَمْعًا فِي الْخَيْرَاتِ وَالْمُبَرَّاتِ، ہم بعض کو دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو مشغول ہیں نیکیوں میں، وَجَمْعًا آخر فِي الظُّلْمِ وَالْخَطِيئَاتِ، بعض مشغول ہیں ظلموں گناہوں میں، بربریت میں، ناانصافیوں میں. وَنَرَى طَائِفَةً نَالُوا مَقَامَ رِضَایَتِ اللَّهِ، اور دیکھتے ہیں ہم کچھ لوگ پہنچے ہیں خدا کی رضایت کے مقام تک، وفرقتاً اخرى ذهبوا فی الطغیان والضلال، اور کچھ دوسرے ایسے لوگ ہیں جو پہنچے ہیں گئے ہیں گمراہی و طغیان الہی کی جانب. ونرا طبقتاً فی الاحسان والنصح، اور کچھ لوگوں کچھ طبقے انسانی کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ احسان کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ نصیحت کر رہے ہیں. وزمرۃ فی الملاہی والمناہی، اور کچھ کو ہم نے دیکھا ہے فضولیات میں محرمات میں دیکھا ہے. یعنی یہ اتنے متعدد اقسام کے انسان ہو گئے. تو اللہ کرام عزیز غور فرمائیے گا. وَنَرَى مَعَ ذَلِكَ، اس کے باوجود اتنے طبقات ہو گئے، ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود کہ ان الموت یعرض علی جمیعہم ویفنیہم، کہ موت ان تمام لوگوں پر جو اطاعت پروردگار میں ہیں، نافرمانی الہی میں ہیں، جو اچھے کاموں میں مشغول ہیں، جو برے کاموں میں مشغول، تمام کو موت اب فنا کرے گی. مع عدم نیل کل واحد منہم بجزائے عملی، در حالانکہ جب فانی ہو جائیں گے ان کے ہاں موت آئے گی تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی اپنے عمل کی مکمل جزا تک نہیں پہنچوائے گا. یعنی نیکوکار جس نے نیکی انجام دی، زندگی نیکی بسر کی، وہ اس اپنی نیکی کے انجام تک نہیں پہنچا، اس کو مکمل طور پہ اپنے عمل کی جزا نہیں ملی. اور گنہگار جس نے زمین پہ ظلم پھیلایا، گناہ کیا اور گناہ کو نشر کیا، وہ اپنے عمل کی جزا تک نہیں پہنچ سکا. یہ اس نے اور ایسے ہی چلا گیا. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَالَمٌ آخَرُ، اگر اس عالم کے علاوہ دوسرا عالم نہ ہوتا، یجزا کل واحد بعملہ، جس عالم میں ہر انسان کو، ہر بندے کو اس کے عمل کی جزا دی جاتی، تو لکان خلقت هذا النوع العظیم شان عبثا وصفا، تو اس قسم کی خلقت عبث ہو جاتی، بیکار ہو جاتی، فضول ہو جاتی. یہ کتاب انیس الموحدین صفحہ نمبر 232 پہ موجود ہے. والنحوی ونحوه کلام الفاضل الشعرانی قدس فی ترجمت و شرح تجرید الاعتقاد فراج، اور اسی کی مہدی نراقی کی جانب کی طرح ہے فاضل شعرانی کا کلام تجرید الاعتقاد کے ترجمہ و شرح میں، آپ رجوع کر سکتے ہیں اس کی جانب صفحہ نمبر 564 پہ. وَكَيْفَ كَانَ، بہرحال جس طریقے سے فما یخرج خلقت الانسان عن الصفاحۃ والعبث، بس جو چیز انسان کی خلقت کو فضول ہونے سے، عبث ہونے سے، بیکار ہونے سے نکالتی ہے، وہ وقوع المعاد، کہ معاد و قیامت واقع ہو، حتمی ہو. کیونکہ اگر قیامت نہیں ہے تو انسان کی خلقت عبث ہے، بیکار ہے. لأن يصل الانسان الى نتیجت عملہ الذی عملہ فی الدنیا، تاکہ انسان پہنچ سکے اپنے عمل کے اس نتیجے تک جس عمل کو اس نے دنیا میں انجام دیا ہے. من الاستکمال، نتیجہ چاہے اس کو کمال کا ہو یا جزائیہ اس کے جزا دینے کا ہو. وَإِلَيْهِ يَؤُولُ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی کی جانب خدا بندے متعال کا یہ قول جاتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار و فضول پیدا کیا ہے، جبکہ تمہیں، اور یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تمہیں لوٹائے نہیں جائے گا. تعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، خداوند تعالی بلند و بالا ہے ایسے خیالات سے
جو کہ بادشاہ حق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی رب عرش کریم ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 115 سے 16۔ بس فَقَوْلُهُ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ لأن خلقت الانسان بدون الرجوع والمعاد لیس الا عبثا وصفاتا، کہ انسان کی خلقت معاد و قیامت و حشر و نشر و حساب و کتاب کے بغیر فضول ہے۔ وہی المقدمۃ ثانیہ، تو یہ دلیل اول کا دوسرا مقدمہ تھا۔ وقول تعالیٰ، اور یہ جو بقایا حصہ ہے اسی آیت مذکور کا، تعالی اللہ الملک الحق، اشارہ کر رہا ہے الی عدم وقوع العبث منہ تعالی، کہ عبث کام کبھی بھی خدا سے سرزد نہیں ہوگا، لعلوہ عن ذالک، جو خداوند تعالیٰ بلند ہے اس سے کہ عبث و بیکار و فضول و باطل کام انجام دے۔ وہ المقدمۃ الاولی، یہ مقدمہ اولا ہے، اور یہی حکمت کا خدا کے حکیم ہونے کا معنی ہے۔ وَلَعَلَّ قَوْلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، یہ اشارتن، شاید یہ قول اشارہ ہے الی عدم حاجت الی خلقت انسان معادی، کہ انسان کی خلقت میں بھی خدا محتاج نہیں تھا، کہ خدا محتاج نہیں ہے انسان کو خلق کرنے کی جانب اور انسان کے قیامت و معاد اٹھانے کی جانب، لأنہ مالک الملک، جو خداوند تعالیٰ تمام بادشاہی کا مالک ہے، والذی یکون کذالک، اور جو مالک ملک ہو، لا حاجت الی غیرہ، اس کو کبھی بھی دوسرے کی محتاجی نہیں ہوتی۔ جب دوسرے کی محتاج نہیں تو نتیجہ ہی نکلتا کہ انسان کی خلقت کا خدا محتاج نہیں ہے۔ فَنَيْلُ الْإِنسَانِ إِلَى غَایَتِهِ وَعَدَمِهِ لَا يُؤَثِّرَانِ فِي مَالِكِيَتِهِ لِلْمُلْكِ، انسان کا پہنچنا اپنے مقصد تک یا نہ پہنچنا انسان کا اپنے مقصد تک یہ اثر انداز نہیں ہے خدا کی بادشاہی میں۔ وَإِنَّمَا الْخِلْقَةُ وَمَعَادُ تَنْشَأُ عَنْ عُلُوِّهِ وَكَمَالِهِ، ہاں انسان کی خلقت اولیہ، پھر انسان کو اٹھانا یہ خدا کی بلندی میں سے، خدا کے کمالات میں سے کمال ہے، یعنی خدا کے قدرت مطلقہ کی نشاندہی ہے۔ وغناؤ، خدا کی بے نیازی ہے۔ فلا، جب ایسے ہے تو فلا مورد الاستکمال الکمال المطلق بالخلقت المعاد، تو اصل گنجائش ہی نہیں رہتی، مقام ہی نہیں رہتا کہ یہ کہا جائے کہ کمال مطلق کمال طلب کر رہا ہے خلقت انسان کے ذریعے سے اور معاد و قیامت انسان کے ذریعے سے، اصل یہ گنجائش نہیں رہتی۔ لہذا خلقت انسان کا خود انسان کی طرف لوٹتا ہے، نہ کمال مطلق کی جانب۔ معاد قدرت مطلق الہیہ کی ترجمانی ہے، اس کا مظہر ہے کہ بندوں کو پتہ چل سکے۔ لہذا طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا، اگر سوال کی صورت میں ہم دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ انسان کی خلقت اور انواع انسان کتنے ہیں، ان کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ نمبر 2، عبادت اور اطاعت کا انسان کو فائدہ ہے یا خدا کو فائدہ ہے، اختصار کے ساتھ وضاحت کریں۔ نمبر 3، شہید مطہری اور مہدی نراقی کا نظریہ اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔